السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر طاہرہ صغیر ہے اور میں جناح ڈگری کالج بزنگ لاہور میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر کیمسٹری جو ہے وہ میں کام کر رہی ہوں۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے جی اسٹرگل اینڈ ہارڈ ورکنگ میکس یور لائف سکسیسفل۔ تو پہلے تو یہ میں صرف اپنی لائف میں ہی آپ کو جو ہے اس کے ہی تجربات کی روشنی میں ان دونوں کا ڈفرنس پہلے بتاؤں گی کہ اسٹرگل جو ہے آپ کی لائف میں وہ بھی ہارڈ ورک ہے، لیکن اسٹرگل جو ہے وہ ہوتی ہے جو کہ آپ اپنے ایم کے خلاف کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی میں جو بھی ہارڈ ورک کریں، اور ہارڈ ورک وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے اپنا ایم اچیو کرنے کے لیے کرنا۔ تو میرا نام کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر کا نام سنا ہوگا، سنا ہے کہ جی ڈاکٹر طاہرہ صغیر، لیکن میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میرا شمار جو ہے وہ ایک چھوٹے سے شہر خانیوال سے ہوتا ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے میٹرک بی ایس سی تک وہیں سے حاصل کی، اور ایف ایس سی میں میں نے جس طرح کے تمام بچوں کو شوق ہوتا ہے جی ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے، میرا بھی یہ خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن کیونکہ ہم ان اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں جہاں پہ اے بی سی 6 کلاس میں ہم لوگوں کو اے بی سی سے انٹروڈیوس کروایا جاتا، اور جو ہے اتنا چھوٹا شہر تھا کہ ہم ٹاٹ والے اسکولوں سے پڑھ کے ہم نے فرسٹ ڈویژن میں میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد جی ہم نے ایف ایس سی میں نے پیپر دیے، تو میرا قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں جو ہے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو گیا۔ میں بڑی خوشی سے اپنا جو ہے وہ بہاولپور گئی، اپنا جو ہے ہاسٹل میں، تاکہ جو ہے میں نیکسٹ ڈے جو ہے اپنی جو ہے کلاسز جوائن کر سکوں۔ لیکن نیکسٹ ڈے جب میں کلاس لینے گئی تو مجھے پتہ لگا کہ میرا ایڈمیشن جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے پہلے کچھ سیٹس بڑھائی تھی جس کے تحت میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ سیٹس جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کر دیا ختم، یا کچھ کم سیٹس کر دیں، جس سے میرا ایڈمیشن کینسل ہو گیا۔ میں اتنی ڈس ہارٹ ہوئی اس چیز سے کہ جو ہے میں نے آ کے اعلان کر دیا کہ جی اب میں نے نہیں پڑھنا۔ تو وہاں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خانیوال ایک چھوٹا سا کالج تھا جس سے میں نے ایف ایس سی کی۔ میری تمام ٹیچرز جو ہیں وہ مجھے آئیڈیل سمجھتی تھیں اور آئیڈیلائز کرتی تھیں، تو وہ جو ہے انہوں نے میری مدر سے کہا کہ بچی کو آپ گھر نہ بٹھائیں، آپ اسے پڑھنے دیں۔ تو انہوں نے جو ہے میں نے پھر جو ہے میرے میں ہمت آئی، اور انہوں نے کہا جی صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہوتے بلکہ پی ایچ ڈی بھی جو کرتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوتا، تو آپ بچی کو کالج بھیجیں۔ خیر میں نے جو ہے پھر بی ایس سی جوائن کی، زولوجی باٹنی کیمسٹری میرا کمبینیشن تھا۔ تو میں نے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے اپنی بی ایس سی جو ہے وہ سٹارٹ کی، پڑھنا شروع کیا۔ بی ایس سی میں میں نے فرسٹ ڈویژن لی، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہے یونیورسٹی کا رخ کیا، اور یونیورسٹی کے لیے مجھے ملتان بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا، اور زولوجی باٹنی اور کیمسٹری تینوں سبجیکٹ میں میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ اب یہاں بھی میرے میں ڈیسیژن پار نہیں تھی، یا یہ نہیں پتا تھا کہ ان تینوں میں سے کون سا سبجیکٹ میں چوز کروں۔ لوگ مجھے اس سے پوچھتے ہیں جی اتنا مشکل سبجیکٹ آپ نے کیمسٹری کس طرح چوز کیا، کس طرح پڑھ لیا؟ تو میرا تو تینوں میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو ہے ہماری کلاس کی جو وہ مانیٹر بچی تھی اس کا صرف زولوجی باٹنی میں ہوا، کیمسٹری میں نہ ہوا۔ تو وہاں سے میں نے ڈیسیژن لیا کہ واقعی کیمسٹری کوئی اچھی چیز ہوگی جس میں اتنی لائک بچی کا نہیں ہوا، اور میرا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جی میں نے کیمسٹری میں اپنا جو ہے سفر شروع کیا، تو وہاں پہ جو ہے جو ایچ ای سی کے اسکالرشپ آئے،
تو جو اس وقت زمانے میں یہ HEC یونیورسٹی گرانٹ مشن ہوتا تھا، تو انہوں نے اناؤنس کیا جی جو بچے تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس ہیں وہ ایک کمپٹیشن کا ایگزام دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے اسکالرشپ ملے گا، اور یہ اسکالرشپ کا حیات ان کا رہے گا جب تک کہ وہ پڑھیں گے۔ تو میں نے جو ہے وہی اس اسکالرشپ کے لیے پوری کیمسٹری میں اور پوری یونیورسٹی میں 5 لوگ تھے، اور کیمسٹری کے ہم 2 لوگ تھے جو سلیکٹ ہوئے جن کی تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس تھی۔ تو ہم جو ہے وہ کمپٹیشن کا ایگزام جو HEC یا یونیورسٹی گرانٹ مشن نے ہیلڈ کیا وہ ہم نے جو ہے دیا۔ اس میں جو ہے اب ہمیں یہ ہمارا دور وہ دور تھا کہ اب تو ہر چیز موبائل پہ اویلیبل ہے، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ۔ اس وقت ہم صرف بکس کا ہی سہارا لیتے، اب ہمیں نہیں سمجھتی کہ جی بکس بھی کون سی پڑھنی ہے۔ میں نے پکڑ کے ساری وہ ڈکشنری، کیمسٹری کی ڈکشنری ایک ہفتے میں رٹ لی، پوری پڑھ لی کہ کہیں سے تو وہ جو ہے کیمسٹری سے ریلیٹڈ سوال دیں گے۔ تو دینے کے بعد جو ہے اس میں بھی میں نے ٹاپ کیا، اور میں سلیکٹ ہو گئی اسکالرشپ کے لیے، اور الحمدللہ میں نے جو ہے تھرو آؤٹ دا کیریئر جو ہے وہ اسکالرشپ لے کے اور اپنا جو ہے وہ MSc بھی فرسٹ ڈویژن میں کی، اور اس کے بعد میں نے MPhil میں ایڈمیشن لے لیا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں، کیونکہ ملتان میں اس وقت ابھی MPhil نہیں شروع ہوا تھا، یہ 1991 کی بات۔ میں 91 میں فیصل آباد آ گئی، وہاں میں نے جو ہے MPhil سٹارٹ کیا اپنا۔ تو اتنی ینگ ایج میں 24 ایئرس میں میں نے جو ہے وہ اپنا MPhil کر لیا۔ ابھی میں 3rd سیمسٹر میں تھی، وہاں تو پبلک سروس کمیشن کی جو ہے وہ سیٹس آئیں جیسے لیکچررشپ کی، تو وہاں ہاسٹل میں لڑکیاں اپلائی کر رہی تھی، میں نے بھی اپلائی کر دیا ان سیٹس پہ۔ تو کیونکہ میرے فادر ارلی ہوئی چائلڈہڈ میں نے اپنے فادر نہیں دیکھے ہوئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے زیرو گائیڈنس تھی میری زندگی میں کہ میں نے کس طرف جانا ہے اور کیا پڑھنا ہے اور کیسے جو ہے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ خیر بچیوں نے وہاں اپلائی کیا تو میں نے بھی لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جس دن پبلک سروس کمیشن کا ایگزام تھا اسی دن ہی میرا MPhil کا ایگزام۔ میں نے MPhil کو پریفرنس دی کیونکہ میرا اسکالرشپ کنٹینیو رہنا تھا، اگر میں ایگزام نہیں دیتی تو میں فیل ڈکلیئر ہوتی تو میرا اسکالرشپ ختم ہو جانا تھا۔ میں نے جو ہے وہ اپنا MPhil کا ایگزام کو پریفرنس دی، اور پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کو میں نے کہا میں نہیں دیتی، جاب کے لیے تو ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، MPhil ابھی ہو جائے۔ تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اسی دن یونیورسٹی میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی اور انہوں نے ہم سے ہاسٹل خالی کرا۔ میں نے اپنی مدر کو فون کیا کہ اس طرح جی انہوں نے ہاسٹل خالی کرا لی ہے، تو مدر نے کہا کہ میں لاہور آئی ہوں تو آپ بھی ادھر آ جائیں۔ میں لاہور گئی، اتنی سادہ زمانہ تھا کہ راستے میں جب لاہور پہنچی تو بھائی میرا آگے لینے آیا ہوا تھا، تو راستے میں نے رش دیکھا، جب شملہ پہاڑی اسٹیشن کے پاس پہنچی تو میں نے رش دیکھا۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ رش کس چیز کا ہے، تو میرے بھائی نے بڑی سادگی سے کہا یہ ان لوگوں کا رش ہے جو نوکریوں کے لیے امتحان دینے آئے ہیں۔ تو مجھے اچانک یاد آیا کہ ایسا تو ایک لیٹر مجھے بھی آیا ہوا تھا ایگزام کا، تو میں نے اپنے بھائی کو پرس سے نکال کے دکھایا، میں نے کہا ایسا ایک لیٹر مجھے بھی آیا ہوا ہے کہ آپ نے ایگزام دینا ہے، لیکن میں نے تو اس کی کوئی تیاری ہی نہیں کی، میں کس طرح ایگزام دے سکتی ہوں۔ تو میرے بھائی نے کہا اگر آپ نے دینا ہے تو میں جی آپ کو ادھر چھوڑ دیتا ہوں۔ خیر وہیں سے میں نے پین خریدا اور اسکیل خریدا، اور جی المالک پلازا مجھے یاد ہے میں شملہ پہاڑی میں ہے، وہاں ہمارا پبلک سروس کمیشن کا ایگزام ہوا، وہاں میں نے اپنا جو ہے وہ ایگزام دیا۔ اس کے بعد جو ہے کہ کس نے ایگزام دیا اور کس کو خبر، خیر یونیورسٹی میں کھل گئی، میں واپس چلی گئی، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہا میں نے کہاں پاس ہونا، یہ تو لوگ تو اتنا پڑھ کے آئے ہوئے اور میں نے تو ایسے ہی راہ چلتے ایگزام دے دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے
میں نے ایگزام جو ہے وہ بھول گئی کہ میں نے بھی پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا تھا. تو ایک دن میری دوست ہے آسیہ، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کا نام تو اخبار میں آیا ہے اور آپ کی پبلک سروس کمیشن میں 3rd پوزیشن. تو اس طرح جو ہے میں نے 1994 میں لیکچررز کا جو ہے وہ ایگزام پاس کیا اور میری جو ہے فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہی لاہور میں ہوئی ایز این لیکچرر کیمسٹری. تو میں نے پھر جو ہے وہاں پہ اپنی کیریئر کا آغاز کیا اور پرموشن ہوتے ہوتے آج میں ایسوسیٹ پروفیسر. پھر 1996 میں میری شادی ہو گئی، میرا ایم فل بھی کمپلیٹ ہو گیا، جاب بھی مل گئی. تو جب کیونکہ میرا سارا کیریئر جو ہے خانے وال، ملتان اور فیصل آباد کا تھا، مجھے تو لاہور میں کوئی شخص جانتا بھی نہیں تھا. لیکن یہاں کے لوگ جن سے بھی میں ظاہر جاب انٹر تھی، میں جس بھی کالج جاتی تو وہاں لوگ بڑی حسرت سے مجھے دیکھتے تھے کہ اس نے ایم فل کیا ہوا ہے اور اتنی ینگ ایج میں اس نے جو ہے جاب بھی مل گئی اور ایم فل بھی کیا ہوا. تو اس وقت جو ہے لوگوں کی میں نے جو ہے شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا جو ہے ایم فل جو ہے وہ ایم فل پہ ہی اتفاق کر لیا کہ بس اب جو ہے بچے اور شادی اور ایک گھر کو ضرورت ہے، تو میں ابھی نہیں کنٹینیو کرتی اپنی اسٹڈی. تو 1994 میں نے ایم فل کیا. تو اس کے بعد 2011 میں آفٹر 17 ایئرس میں نے جو ہے، لیکن ایک میرے میں لگن تھی کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے. تو 2011 میں نے دوبارہ جو ہے اپنا جوائن کیا اور جو ہے اپنی پی ایچ ڈی کی رجسٹریشن کی جب میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے تاکہ جو ہے بچوں کا بھی حرج نہ ہو. تو 2011 سے 2018 تک جو ہے میں نے اپنا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا کام کیا. میری 6 انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے اور جو ہے میں نے اینٹی کینسر ڈرگس پہ جو ہے پی ایچ ڈی میں کام کیا اور 2018 میں ایٹ دی ایج آف 51 ایئرس جو ہے میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ اور اپنے نام کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کر دیا. ڈاکٹر جو ہے جو کہ میری ایک ایم تھا 1983-86 تک ایف ایس سی تک میں نے ہارڈ ورک کیا اپنا ایم اچیو کرنے کے لیے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور جو ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنوں. لیکن اس کے بعد جو ہے اس نام کو ساتھ لگانے کے لیے جو ہے میں نے 2011 سے 2018 تک جو ہے وہ اسٹرگل کی ہے اور انلمیٹڈ اسٹرگل ساری، اور بغیر جو ہے گورنمنٹ جاب سے چھٹی لیے، بغیر کوئی میں نے جو ہے وہ سمجھے کہ ہیلپ کے جو ہے وہ میں مختلف محاذوں پہ اکیلی ہی لڑی ہوں، جس میں میری جاب بھی ہے، میرا گھر بھی ہے اور میری اسٹڈیز بھی ہے اور میرے بچے بھی ہیں جس میں جو ہے میں نے ان کو بھی اپنا فل ٹائم دیا ہے. اور اس میں نے کوئی بھی کسی بھی جو ہے آپ سمجھیں کہ کسی چیز میں نے کوئی لاپرواہی نہیں برتی اور الحمدللہ 2018 میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے انر کو اپنے کو مطمئن کیا، سیٹسفیکشن ہوئی مجھے کہ نہیں آج میں نے اپنا گول اچیو کر لیا ہے، چاہے جتنی بھی مجھے اس میں اسٹرگل کرنی پڑے. تو اب آپ کو جو ہے میری لائف سے کم از کم اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو ہے کتنا یہ جو ہے وہ فرق ہے ہارڈ ورک میں اور اسٹرگل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ میم. میم میں نے ابھی آپ بڑے اچھے آپ نے اپنی اسٹوری سنائی ہے. ابھی میں نے کچھ کویشچنس گیدر کیے ہیں جس میں سے ایک تو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ could you share a pivotal moment or experience that fueled your passion for chemistry and academia. تو میم یہ کہ آپ کا جو مطلب کہ وہ پیشن فار کیمسٹری اور یہ کس طرح آپ کے اندر یہ سارا آیا، یہ کویشچن آیا ہے میری طرف. نہیں کیمسٹری تو آپ یقین، یہی تو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کیمسٹری میں.
अच्छा। लेकिन जो है सिर्फ ये भाई अब आप देखें कि इस एक बच्चे को ये ना पता हो तो उसका एडमिशन सब में हो गया। मैंने आपको ये अपने बात में बताया है इंट्रो में कि मेरा तो तीनों सब्जेक्ट में, जुआलॉजी में भी, बॉटनी में भी, केमिस्ट्री में भी हो गया। लेकिन मैंने केमिस्ट्री क्यों चूज किया? क्योंकि मैं अक्सर डिपार्टमेंट के फंक्शंस पे कहीं जाती थी, उर्दू वालों के साथ मुशायरा सुनने जा रहे हैं, अच्छा। म्यूजिकल सोसाइटी में जा रहे हैं, इधर है, तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ। तो अच्छा। ये जो है मैंने ये देखा कि देखें, एक इतनी लायक बच्ची जो शुरू से मेरे साथ कंपटीशन में थी, उसका एडमिशन केमिस्ट्री में नहीं हुआ तो मेरा हो गया, तो ये केमिस्ट्री कोई अच्छा ही मजमून होगा। इस वजह से जो है वो मैंने चूज किया। लेकिन ये है कि सिर्फ हार्ड वर्किंग, सिर्फ हार्ड सिर्फ वर्किंग। हार्ड वर्किंग और मेहनत से जो है, मेरा ख्याल है कि आप जो है हमसे कोई भी आगे नहीं निकल सकता। और जो है अल्लाह लेकिन का मैम ये शुक्र है। एक क्वेश्चन राइज ये होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हार्ड वर्क तभी करते हैं जब आपको किसी चीज का पैशन हो। अब आपको पैशन था डॉक्टरेट हाँ लेने का, जी, right? तो इस जी जी वजह से जी। आपने वर्क हार्ड किया, नो मैटर कौन सा सब्जेक्ट था। कौन तो सा सब्जेक्ट था और वो ही ना, ये फिर इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट आपने खुद ही बात की डेवलप वैसे। हो जाता है बिलाल। जी वो जी। इंटरेस्ट जो है बंदे में खुद डेवलप हो जाता है जब आप जो है हार्ड वर्किंग से एक अपनी लाइन बना लेते हैं। आपके पे जो है हर चीज क्लियर होती जाती है, बिल्कुल। आपका जो है माइंड सेटिस्फाई हो जाता है। आप ये देखें कि आपने अपने आप को मुतमईन करना है। अगर आपने ये सोच लिया है कि जी मैंने ये चाय का कप बनाना है, अगर आप जब तक वो चाय का कप बना नहीं लेंगे, आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, उलझन में रहता है हाँ इंसान। जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मैम। जी, उलझन में रहता है वो आप जरूरी नहीं कि डॉक्टरेट की डिग्री लेके ही आप अपने आप को जो है मुतमईन करें, नहीं। आपने जो सोच लिया, आपके इनर आप तब भी मुतमईन होगा। जो कुछ आपने सोचा है वो आप अपने जो है चाहे उसके लिए जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े आप करके और उसको कंप्लीट करें। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मैम, मिस रनवा फातिमा ने हैंड रेज किया है। मिस रनवा, यू कैन अनम्यूट योर माइक। आप आ सकती हैं, अनम्यूट कर लें आप। अनम्यूट बटन जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम माशाल्लाह से काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपका। और यकीन माने, वैसे तो मैं ट्यूटर बीस के सारे ही मुझे काफ़ी ये अच्छे लगते हैं, स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम जितने भी हैं, और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ। अभी भी जी जी। यकीन माने, मैं खुद एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। अच्छा अच्छा। और मैट्रिक तक और बल्कि एमफिल तक ना मैंने कंटिन्यूअसली स्टडी की है, गैप नहीं लिया 25 की एज तक। फिर उसके 2 ठीक साल ठीक। बाद गैप लिया है। अब 27 मेरी एज है और अभी फिर पीएचडी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बस अब्बू की थी मोटिवेशन, और अब्बू ही कहते रहते थे कि हाँ टेस्ट जी। दे। मेरा भी सेम यही हुआ कि मैं 2 जगह अप्लाई किया था, एक एरिड में और एक सरगोदा यूनिवर्सिटी में। एरिड का भी ठीक माशाल्लाह से ठीक। मेरा टेस्ट क्लियर था और सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी क्लियर था, बट मेरी फ्रेंड सरगोदा में थी तो मैंने उसी को प्रेफर किया फिर। सही तो सही। अभी यही था कि आप जैसे कह रही थी ना, आप ऐसे ही गई पीपीएससी का टेस्ट दिया। ऑफ कोर्स मैम, आप में पोटेंशियल होगा। हम ये भी नहीं, अक्सर लोग ना इसको बस किस्मत से ही रिलेट कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो एक इंसान के पीछे की जो स्टोरी है या उसका सिर्फ बस उसकी सक्सेस को ही देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, वो पीछे उसकी सेक्रीफाइसेस नहीं देख रहे होते। अब मैं खुद एक हाँ पीएचडी जी। स्कॉलर हूँ, मुझे पता है कई दफा ना, अभी फर्स्ट सेमेस्टर था और कई दफा ऐसे बंदे को लगता है कि हाय अल्लाह, अब तो मैं अपनी फ्रेंड्स को मजाक में भी कहती हूँ कि ये जो पीएचडी का डी है ना, इसका मतलब है डिप्रेशन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। ये ना ये कई, तो है। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ, मैं अभी भी बायो पेस्टिसाइड की असाइनमेंट बना रही थी साथ साथ, लेकिन अभी मैं आपकी स्टोरी सुनी है ना, तो मैंने अभी पीपीटी मेरी उसी तरह खुली हुई है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मेरी जो सही कंप्लीट अब है ना टेंशन, वो आपकी तरफ ही चली गई है। सही क्योंकि वैसे भी वो सही। पीएचडी का एक चार्म होता है ना हमारे सोसाइटी हाँ में, जी, अभी ये चीजें बिल्कुल। यकीन नहीं है। और माशाल्लाह हाँ से मैम, जी मैंने खुद अभी हैट भी देना है, स्कॉलरशिप के लिए नहीं, बस वैसे ही मुझे है कि मैं एक हैट लाजमी दूं, क्योंकि जी जी। मेरा ये है कि मैं जरा फैमिली से दूर नहीं रह सकती, तो मैं चाहती हूँ मैं पाकिस्तान में ही रहूं।
اور ٹھیک یہیں ٹھیک، پہ لیکن PhD میرا کرتے آپ کو یہ ہے کہ آپ بے شک کورس وقت ادھر کریں، لیکن یہ ہے جی کہ آپ کرنٹلی وہ 6 منتھ کے جو ایکسچینج پروگرام ہے اس میں آپ ضرور اپنا جو ہے ریسرچ ورک کے لیے، کیونکہ ہمارے اتنی فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ نا، جی تو یہ ضرور جائیے گا جب آپ کی تو ایج بھی ہے. مجھے تو آپ یقین کریں کہ HEC کا میرا اسکالرشپ ایم فل کے بعد ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ 40 ایئرس پہ دیتے ہیں، اور میں نے تو PhD 45 ایئر پہ سٹارٹ کی تھی. تو میرے ساتھ کی ساری بچیاں جو ہیں وہ باہر گئی ہیں اپنے کمپاؤنڈ انالیسس کے لیے اور اس طرح 6 منتھ کے لیے. تو وہ ضرور ٹائم نکالیے گا. یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جو ہے باہر جا کے اپنا تھوڑا سا ریسرچ ورک اور انسٹرومنٹیشن سیکھ کے آئیں، تاکہ آگے آ کے آپ ادھر بھی سکھائیں لوگوں کو، بچوں کو اپنے نا. جی انشاءاللہ میم ضرور. ابھی میں کافی موٹیویٹ ہوئی ہوں، ٹیچرز بھی کافی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی فورن سے پڑھے ہوئے ہیں اسکالرشپ پہ ماشاءاللہ سے. اور آپ کا جرنی سن کے ابھی میں بس وہی، پھر میں نے ہیڈ کی ویب سائٹ کھولی ہے، وہاں پہ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، فیس سبمٹ کرانی تھی ابھی تو، لیکن اب انشاءاللہ ضرور میں اس چیز پہ سٹیپ لوں گی اور محنت بھی کروں گی ساتھ ساتھ. اور ماشاءاللہ سے میں کافی موٹیویٹ ہوئی ہوں آپ سے، ماشاءاللہ سے بہت ہی موٹیویٹنگ جرنی تھا آپ کا. اور یہ آپ کا پیشن تھا جس کی وجہ سے آپ نے مطلب اسٹیج میں یہ کمپلیٹ کی تھی اپنی PhD. اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور تھینک یو ٹیچر بیز کہ آپ اس طرح اتنی مطلب گریٹ پرسنالٹی سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اور سیکھنے کا. سر بلال کا تھینک یو تھینک یو. مس انور، تھینک یو مس انور، تھینک یو سو مچ. اوکے Thank you. Okay, so Miss Talat has raised hand, and بہت پبلک چیٹ میں بھی مسز تہنیت نے اور مسٹر محمد نے بھی میسیجز کیے ہیں. تو پہلے مس طلعت آپ آ جائیں، پھر یہ پبلک چیٹ پہ بھی پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھا تھا، جیسے آپ نے بتایا کہ PhD آپ نے 2011 میں سٹارٹ کی تھی نا، بیچ میں بریک آ گیا تھا، لیکن جیسے فیملی کی طرف سے بھی کوئی آپ کو ہوتی ہے نا موٹیویشن، کوئی آپ کو کہہ رہا ہو، مطلب کوئی بھی آپ کی فیملی کے ہو، ہسبینڈ ہو یا آپ کے بچے ہو، وہ بھی سم ٹائم بول رہے ہوتے ہیں نہیں آپ کریں، آپ کر سکتی ہیں، اس طرح کی موٹیویشن کوئی ملی تھی آپ کو، جیسے کہتے ہیں سپورٹ ٹائپ نا، کہ جس سے آپ کو ہوا ہو کہ میں اتنے بریک کے بعد کر سکتی ہوں نا؟ ہاں جی بالکل. میری مدر مجھے یہی کہتی تھی کہ یہ تمہارا خواب تھا اور یہ اس کو پورا کرو. بائی چانس جو ہے جو اپنی میری مدر، میرے بھائی جو ہے وہ چلے گئے جو ہے کینیڈا شفٹ ہو گئے، تو میری مدر کو میرے پاس رہنا پڑا نا. تو میری مدر نے کہا میں تمہارے پاس تمہارے بچوں کو اس شرط پہ سنبھالوں گی کہ اگر تم PhD میں ایڈمیشن لو گی تو اپنا جو ہے آپ خواب پورا کرو، اب میں تمہارے بچے سنبھال لوں گی. آپ نے، اور واقعی ہی جو ہے حالانکہ میری وہ PhD دیکھ نہیں سکی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ابھی میں نے کورس وقت ہی کمپلیٹ کیا تھا، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی کہ میری مدر میرے گھر میں صرف اس لیے آئی ہیں کہ میری PhD کرانی. ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ سم ٹائم ہرڈلس بھی آتی ہیں نا، جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کا تو آپ جاب بھی کری تھی ساتھ یہ بھی گھر بھی، تو بہت دفعہ ہرڈلس آئے ہوں گے، تو آپ وہاں پہ کیسے مطلب موٹیویٹ رہی، آپ نے کیسے ٹیکل کیا ان چیزوں کو؟ وہ اس وجہ سے کہ بھی ہمارا جو ہے وہ کالج، ظاہر ہے کالج آپ لیکچرشپ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہے 1 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، 2 بجے تک. تو میں جی اپنی کلاس لے کے درمیان میں جاتی تھی. ایوننگ پروگرام میں کورس وقت میں ہی زیادہ ہوتا ہے، تو کورس وقت میں جو ہے میں نے 2 سے 5 کلاسز جو ہے اپنی کی ہوئی تھی اپنے کالج ٹائم کے بعد. تو باقی پھر یہ ہے کہ ہفتے میں 3 دن کورس وقت میں کلاسز ہوتی تھی، تو وہ بعد میں جو ہے اپنا گھر آتے آتے شام 6-7 بج جاتے تھے، تو میں جو ہے ویکینڈ پہ پڑھ لیتے تھے. لیکن ریسرچ وقت تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بس ریئیکشن لگائے اور جی 72 گھنٹے کے ریئیکشن ہوتے تھے، پھر ریئیکشن لگا کے جی کالج آ جانا، کالج سے کلاس لے کے پھر لیب میں چلے جانا، کچھ اس طرح. بس جو ہے میں نے آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں جو ہے آپ 3 ماہ سے زیادہ چھٹی لیں تو وہ جو ہے لاہور میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہی آپ کی سیٹ چلی جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے لوگ کہتے ہیں جی سیٹ نہیں گوانی.
تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اگر میں زیادہ چھٹی لوں گی تو بس پورے پی ایچ ڈی میں میں نے صرف 3 months کی 89 days کی چھٹی لی ہے کہ میری جو ہے لاہور میں لیکچرشپ کی سیٹ نہ چلی جائے. پھر مجھے ٹرانسفر کے لیے بڑے دھکے کھانے پڑیں گے, بچے کہیں ہوں گے میں کہیں ہوں گی, تو میم اس لیے جو ہے اس سے ایک اور کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ریسرچ کے بارے میں بات کی, تو آپ نے ریسرچ کے لیے آپ پاکستان سے باہر گئی, آپ کو موقع ملا اس کا؟ نہیں, میں نے بتایا نا میرا اسکالرشپ تو دیکھیں نا, میں نے کنٹینیو کیا اپنا اسکالرشپ, وہ اپنی اسٹڈیز جب میں, اور ایچ ای سی کا رول ہے کہ 40 years پہ آپ کو اسکالرشپ جو ہے 40 years کی ایج تک آپ کو ملتا ہے ایچ ای سی کا اسکالرشپ. تو اب میرے, حالانکہ میں میرٹ پہ بھی تھی, لیکن ظاہر ہے میں نے تو پی ایچ ڈی جو ہے 45 year پہ سٹارٹ کی تھی, تو میرا باہر کا اسکالرشپ نہیں بنا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ویسے ایچ ای سی نے مجھے اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی تھی کہ میرے سیمپل جو ہے, میں خود نہیں گئی, میرے سیمپل انہوں نے باہر بھجوا دیے تھے انالیسس کے لیے. جو بھی میں نے سیمپل یا میڈیسن پریپیئر کی, اینٹی کینسر ڈرگ پہ میرا کام تھا, تو وہ جو ہے وہ ظاہر انالیسس ہوا کہ ان کے ڈیریویٹیو صحیح بنے ہیں, تو وہ پھر جو ہے میں نے وہ باہر سے انالائز ہو کے آئے, جن کو پھر میں نے جسٹیفائی کیا, اور اپنا تھیسس جو ہے وہ میری 5-6 انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. ماشاءاللہ میم, ماشاءاللہ. یس مس طلعت. جیسے آپ نے اینٹی کینسر پہ جیسے کیا, اینٹی کینسر ڈرگ پہ کیا, تو میں پوچھوں کہ کیا مطلب جیسے آپ نے جب بھی ان کی لائک ریسرچ کی کچھ بھی, تو اس سے آپ نے کیا مطلب کیا غرض کیا کہ لائک کہ یہ جو اینٹی کینسر ڈرگ ہیں یہ ڈرگ کو روکنے میں مطلب ہیلپ فل ہیں, یا اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں, یا فار ایگزامپل کہ اگر کینسر ہوتا ہے تو اس کی بھی کیا ریزنس ہیں, یہ سارا تھوڑا سا بتائیے گا کہ نیو ریسرچ کیا ہے اس کے بعد. نہیں, اس کی ریزنز تو خیر اس پہ تو اتنا کام ہو چکا ہے کہ ہمارا تو کام جو ہے وہ سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن دیکھیں نا, اب جب ایک ڈرگ جو ہے وہ آ رہی ہے مارکیٹ میں, تو اسی کے آگے جو ہے ہم نے ایسے ڈیریویٹیوز بنائے تھے 5 ہیلویوراسل کے, کہ جو وہ آپ جو ہے وہ سمجھے کہ کم ہارمفل, یا ایسا کہ وہ کیمو میں بھی یوز ہوتے ہیں, یعنی آپشن ہی ہم دیتے ہیں. ہم ڈرگ تو نہیں, ہم فارماسوٹیکل کی تو ہماری ریسرچ نہیں تھی نا. فارماسوٹیکل انڈسٹری میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس پہ پھر وہ جو ہے آپ کمپلیٹ ریکمینڈیشن آپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ڈرگ بنا لی ہے. ہم نے تو ایک آپ سمجھے کہ ایک پوائنٹ دے دیا کہ اس کے یہ ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں, اور جو کہ افیکٹو ہیں, اور جو کہ سیل کینسر سیل کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. ہم نے وہ والے ڈرگس بنائی جن میں جو ہم نے اینٹی کینسر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان ڈرگس کی, بلکہ ہم نے دیکھی کہ یہ کتنے ٹائم میں کتنے سیل جو ہیں وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. آگے جو ہے یہ ایز اے ڈرگ یوز کرنا یا ایز اے میڈیسن جو ہے وہ تو بہت بڑی انڈسٹریز کا کام ہے, اور جو ہے ہم نے تو صرف ایک پرپوزل آپ سمجھے کہ دی تھی کہ اس کے یہ ڈیریویٹیو, آگے ہمارا کام لے کے جو ہے فارماسوٹیکل انڈسٹریز جو ہے وہ ان سے کافی ہیلپ لے سکتی ہیں, اور آگے جو ہے اپنی بھی یعنی کہ وہ ایس او پیز کو کمپلیٹ کر کے اور جو ہے وہ ڈرگ بنا سکتی ہیں, میڈیسن بنا سکتی ہیں. اوکے میم. میم یہ مسز زہرا کا پبلک چیٹ میں کوشچنز بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے سلام, ہاؤ آر یو میم, اینڈ کانگریٹس یو فار یور امیزنگ جرنی. اینڈ پھر کوشچن ہے کہ واٹ از کیمسٹری اکارڈنگ ٹو یو, اینڈ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ کیمسٹری ود ڈیلی لائف, واز یور جرنی ایز اے ٹیچر, ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس پروفیشن اینڈ کنیکشن ود اسٹوڈنٹ. یہ اچھا کوشچن ہے جناب. ہم تو اپنے دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہاؤس وائفs بھی ہیں, ہم مدرز بھی ہیں, ہم جو ہے سارا کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم کیمسٹری کو اپنے گھر سے ہی ہم دیکھیں نا, آپ یقین کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں, میں اگر چھپاتے پھرتے ہیں کہ ماما اگر کچن میں بھی ہوں گی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا, کوئی غلط لفظ ہم نے کوئی بول دیا کیمسٹری کے ساتھ یا کوئی غلط آنسر دے دیا نا, انہوں نے پہلے پیج سے شروع ہونا ہے اور اینڈ تک جانا ہے. تو کیمسٹری جو ہے صرف ایک آپ سمجھے کہ ایک سوال کا نام نہیں ہے,
کہ آپ کو جب تک اس کا جو ہے پورا کانسیپٹ نہ ہو، یعنی کہ اگر ایک بچہ ایک سوال یاد کر رہا ہے، میں چاہے میں اپنی کلاس میں ہوں، چاہے میں اپنے بچوں کے لیے ہوں، جہاں بھی ہوں، میں ان کو پورا جو ہے وہ کانسیپٹ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہاں تک کہ ہم تو ہنڈیا بھی بنائے تو ہمارے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ کیمسٹری رلائی ہے. تو اس قسم کی جو ہے وہ یہ اس میں کیڑی کیمسٹری رلائی ہے، یہ جو ہے آج کوئی نئی چیز ہی بنی ہے. تو آپ بھی جو ہے بینگ اے کیمسٹری اسٹوڈنٹ آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ کیمسٹری میں تو ہر چیز نئے سے نئی، اور آپ جتنی بھی اس پہ جو ہے وہ کام کر لیں اتنا ہی کم ہے. ہمارے تو ارد گرد ہے ہی کیمسٹری، میں تو یہی سمجھتی. جی میم، تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دس کوشچن. پھر میم پبلک چیٹ میں مسٹر محمد نے بھی کوشچن کیا ہے کہ ریسپیکٹڈ میڈم، ڈو یو کنسیڈر ہو واز دا مینٹور دیٹ یو لیڈ ٹو ریچ دا گول آف ڈاکٹریٹ، اور ایلس اٹ واز اے پیورلی اے سیلف اسٹرگل؟ Was an opportunity not availed by someone else gave you really mentorship to reach the goal of doctorate? یہی کوشچن میں نے سامنے بھی رکھا ہوا کہ were there specific mentors or role models who greatly influenced your academic journey? How did they impact your approach to learning and teaching? بس یہ ہے کہ ڈاکٹر کا نام میں نے یہی کہتی ہوں کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ میرے لیے بہت وہ ڈس ہارٹنگ تھا کہ جب میں ڈاکٹر نہیں بنی تھی تو میں نے جو ہے بس یہ تھا کہ بس آپ دیکھیں اینڈ آف لائف ہی ہے نا ہمارے جرنی کا کہ بھئی اب پی ایچ ڈی کر لینا، کہ بھئی میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہو اور مجھے لوگ ڈاکٹر کہیں تو مجھے بہت جو ہے وہ یہ تو پھر آپ کا اپنا مطلب سیلف سیٹسفیکشن تھی، مطلب آپ نے کسی کا وہ. اور اس میں دیکھیں آپ جب پڑھا رہے ہیں، آپ جاب میں ہیں، اب مجھے کوئی بینیفٹ تو نہیں ہونا نا، زیادہ سے زیادہ کیا میری اگلے اسکیل میں پروموشن ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت اونچا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک جو ہے وہ ہائیسٹ جو ہے اپنا گول اچیو کر لیا اور اپنی ڈگری لے. اور جو کہ صرف جو ہے دیکھیں 94 میں جب ایم فل کر لیا تو صرف ایم فل والے کو تو لوگ ڈاکٹر نہیں کہتے. ڈاکٹر انہوں نے ڈاکٹر مجھے تب بھی کہنا تھا جب میری یہ آگے جو ہے 5 سال کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی. تو جہاں ایم فل تک پہنچ کے اور پھر جو ہے اتنے سال انتظار کیا تو پھر اسی پہ جو ہے آپ سمجھے کہ آپ مطمئن نہیں تھے. یس مسز زارا. ہیلو السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو جی آ رہی ہے میڈم. السلام علیکم میڈم، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹریٹ کے لیے یا ایم فل تک پہنچنے کے بعد کیا صرف یہی چیز انف ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بس نام کے ساتھ ڈاکٹر آنا چاہیے؟ کیونکہ نالج جو ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں جی میں نے جاب بھی حاصل کر لی، میں نے شادی بھی کر لی، میں نے ٹیچ بھی کر لیا اپنے اسٹوڈنٹ کو، ہر کام میں نے کر لیا، لیکن میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا تھا اس لیے، ٹھیک ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی. لیکن آپ تو یہاں بچے ہیں، آپ کی آگے تو اپنی پوری اپنی جو ہے وہ ایج پڑھی ہے، پوری لائف پڑھی ہے آپ نے، جو ہے آپ نئی سے نئی ریسرچ کر سکتے ہیں اور نیا سے نیا آپ جب یہ صرف سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ اگر ریسرچ میں جاتے ہیں تو آپ تو بہت سارے جو ہے وہ اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. جی دوسری بات میڈم میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا اتنا لمبا ایکسپیرینس ٹیچنگ کا ہے، تو جو لوگ میری جیسے خواتین، میں خود بھی میرڈ ہوں، میرا بچہ بھی ہے، میں ٹیچر بننا بھی چاہتی ہوں، لیکن یہ چیز بہت ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. تو آپ نے ٹیچنگ پروفیشن کو ایک میرڈ اور ورکنگ وومن دونوں کو کس طریقے سے آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیچنگ کیسا شعبہ ہے اگر ایسی خاتون آتی ہے تو خاص طور سے کالج لیول پہ جا کے ٹیچ کرتی ہے؟ ٹیچنگ بہت اچھا ہے، بہت اچھا آپ کا جو ہے، آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے.
تو آپ جو ہے دیکھیں اگر وہی میں بھی اپنے بچوں کو، میرے گھر میں یہ بات مشہور ہے کہ ہماری ماں کو وہ بچہ اچھا لگتا ہے جو زیادہ محنتی ہے اور زیادہ جو ہے وہ پڑھتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم جو ہے ہم یہ کمپیئر کریں کہ جو ہمارے بچے آگے نکل جائیں، ہم اپنے بچوں کو ہی پڑھائیں اور جس اسٹوڈنٹس کو اگنور کریں اور جو ہے جا کے کلاس نہ لیں اور نہ پڑھائیں، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. یہ جو آپ کے اندر سے جو ہے وہ یہ چیز نکلتی ہے یا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے، آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے ٹیچر کی آج تک یہ بات یاد ہے. وہ مجھے گھر پڑھانے آتے تھے، چھوٹا سا وہ ہمارا شہر تھا جس میں کوئی اکیڈمی کچھ نہیں ہوتا تھا. چند بچے جو ہے وہ جو آگے جاتے تھے، وہ گھروں میں ٹیوشن کا رواج تھا. تو میرے ایک ٹیچر کہتے تھے مجھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس لائن میں کھڑا ہوں جو تمہارے آفس کے باہر ہو، کہ تم سے اتنے لوگ ملنے آئے، تم جو ہے اس مقام پہ پہنچو کہ وہاں لائنیں لگی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، اور تم جب مجھے اس لائن میں دیکھو تو مجھے اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ کہ یہ میرا استاد ہے، میرے لیے لائن میں کھڑا ہے، اور تم میرا ہاتھ پکڑ کے اور اندر لے کے جاؤ. مجھے آج تک اپنے ٹیچر کی یہ بات جو ہے وہ مجھے کرتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے میرے لیے کتنی اچھی سوچ رکھی. اور شاید یہ بھی موٹیویشن ہے ہمارے ٹیچرز کی. جس طرح میں نے اب جو ہے ایف ایس سی کے بعد جو ہے اپنا ڈسکنٹینیو، جب میرا ایڈمیشن کینسل ہوا تو میں نے پڑھائی اپنی ختم کر دی. تو میری ٹیچرز کے کہنے پہ ہی میری مدر نے جو ہے وہ مجھے دوبارہ بھیجا کہ نہیں جی آپ پڑھو، آپ کی تو ٹیچرز یہ کہتی ہیں کہ تم تو بڑی لائق ہو. ہمارے ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، جو کچھ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ہمیں تو ذرا بھی گائیڈنس نہیں تھی اس چیز کی. صحیح. تھینک یو میم فار آنسرنگ دس کوشچن. میم پھر یہ پبلک چیٹ میں محمد صاحب کا ایک کوشچن ہے کہ ریسپیکٹڈ میڈم، یو اچیوڈ گول آف ڈاکٹریٹ ایٹ ایج آف 51 تھرو سیلف اسٹرگل. I wish that you must now have a goal whereby all of your students, doctorates, qualify as doctors in your subject, that is chemistry. Your motivation and personal efforts over and above being just a scholar or professor would boost their morale and become doctor before 30s. Have you set your goal in this regard? بالکل، میں نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ کے آگے پوری ایج پڑی ہے، پوری لائف پڑی ہے، اتنی سٹرگل، اتنی جو ہے اس میں ریسرچ ہے، اتنا کام ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. تو جو ہے آپ ضرور جو ہے جس بھی سبجیکٹ میں، ضروری نہیں کہ کیمسٹری میں ہی، آپ جس بھی سبجیکٹ میں ہو آپ اس کی ہائیسٹ ڈگری پہ پہنچے تو آپ میں خود بخود جو ہے آپ سمجھے کہ آمد ہونی شروع ہو جائے گی اپنے سبجیکٹ کی. تو میرا تو خیال ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ صرف MBBS ڈاکٹر ہی بنے. یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے چاہے اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، جس میں بھی ہو، آپ ہائیسٹ جو ہے اپنے گول اس میں اچیو کریں، اور جو ہے آپ کو بہت آپ مطمئن ہوں گے اپنی زندگی سے. بالکل میم، بالکل. میم اسی طرح ایک اور یہ کوشچن گیدر ہوا ہے، یہ میں نے آپ کی سامنے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے کہ in your opinion what are some key qualities or attributes that individuals should cultivate to succeed in academia, especially when pursuing education later in life? بس یہی ہے کہ آپ کا گول ہونا چاہیے. آپ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر آپ نے سوچ لی ہے کہ آپ نے ایک کپ چائے کا بنانا ہے، تو جب تک آپ اس کو نہیں بنائیں گے آپ کے اندر آپ مطمئن نہیں ہوں گے. آپ اپنی جو ہے یہ سوچ گئے کہ میں نے یہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، ٹھیک ہے، چاہے جو ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے نا، بہت زیادہ سیکریفائسز. ہاں جی، وہی میں نے کہا ہے کہ سیکریفائسز بھی ہیں. مطلب فار ایگزامپل میم جیسے فیملی میں، فار ایگزامپل فار ویمن، فار فیمیل، ان کے لیے جیسے مس طلعت نے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا، مس زہرا نے بھی ریز کیا تھا کہ مطلب فیمیلز کو لیٹر سٹیج میں زیادہ مطلب کہ مشکل ہوتی سپورٹ لینے میں ان ایجوکیشن اور ان ہیونگ جاب. تو مطلب پھر تو آپ
مطلب کہ تو پھر آپ تو بہت مطلب کہ سیکریفائسز اور مطلب کہ بہت سارا کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. نہیں کرنا تو پڑتا ہے اور انسان کر سکتا ہے. دیکھیں آپ اپنے گھر کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. آپ جب جاب پہ جاتے ہیں, اگر کوئی فیمیل جاتی ہے تو اس کے بچے اس وقت اسکول گوئنگ ہوتے ہیں. میں نے بھی میں نے بتایا کہ میرے بچے جب 8ویں 9ویں میں ہوئے, جب وہ انڈیپینڈنٹ تھوڑے سے ہوئے کہ جی اب انہوں نے اکیڈمی سے جانا ہے, تو تبھی میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی کہ میرے بچوں کا 10th تک میں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا. میں کالج سے آتی تھی, تھوڑا سا ریسٹ کر کے اپنے بچوں کو ہم جو ہے لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ ان کی بیس اچھی بن جائے, انہیں پڑھانا ہے. ہاں جب بچے چل پڑے ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو ہے پھر اپنے پہ بھی توجہ دیں. اپنے جو ہے کوئی بات نہیں, وہ ہڈیا تو دیکھیں ایک جو ہے گھر کے کام والی مائی بھی بنا لے گی, یا کوئی آپ کا جو ہے وہ کام تو گھروں کے ہوتے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پڑھنا تو آپ نے اپنے لیے ہے اور اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہے. بالکل بالکل میم, تھینک یو سو مچ میم. پھر یہ ایک اور کویشچن, یہ 6 کویشچنز میں نے کلیکٹ کیے تھے جو لوگوں نے پوچھے تھے, اس میں سے بس یہ 5th کویشچن ہے کہ کین یو شیئر اے significant lesson you've learned throughout your career that you believe is crucial for individuals navigating their academic or professional path. بس یہی ہے کہ یہ آپ سمجھے کہ یہ زندگی کا ایک ہمارا نچوڑ ہے کہ آپ کے نصیب میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ خود بخود راستے اس کے بنا دیتا ہے. اللہ نے آپ کے لیے راستے بنا دیے ہوئے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. تو میرا تو ایک ہی اس چیز پہ یقین ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر, کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اگر دیکھیں اب جو ہے میں MBBS ڈاکٹر بن جاتی, آپ یقین کریں میرے ساتھ کے جو MBBS ڈاکٹر لڑکے یا لڑکیاں بنے, ان سے پہلے میں گورنمنٹ جاب میں آ گئی. ان کا ابھی MBBS کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, تو میں جو ہوں MSc کر کے اور گورنمنٹ جاب میں پبلک سروس کمیشن میں آ گئی. ٹھیک ہے, میں نے اس میں جو ہے میری جاب اتنی ایزی ہے, فیسلٹیز ہیں, ہر چیز ہے, اور جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا. اب دیکھیں کہ اگر اس دن یونیورسٹی میں MPhil کا پیپر دے رہی ہوتی اور ادھر پبلک سروس کمیشن نہ دینے آتی, یا یونیورسٹی میں ہنگامہ نہ ہوتا اور یونیورسٹی بند نہ ہوتی, تو میں نے تو ادھر ہی بیٹھے رہنا تھا. میں نے تو وہ ایگزام دینے نہیں آنا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ راہیں اللہ خود ہی بنا دیتا ہے, صرف آپ اپنی نیت صاف رکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں کہ جی آپ نے اپنا صرف ہارڈ ورک کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ جی اللہ خود ہی دے دے گا, ایسے اللہ نہیں دیتا. آپ نے اپنی اسٹرگل ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میرا جو ہے آپ سمجھے کہ یہ لیسن ہے کہ آپ اپنے جو سوچا ہے آپ اپنی طرف سے اپنا پوری جو ہے وہ کوشش کریں, اپنا جو ہے پورا اپنا زور لگائیں اس کو کرنے کے لیے. پھر دیکھیں کہ وہ اگر آپ کے نصیب میں ہوگا اور آپ کے حق کے لیے وہ بہتر ہوگا تو وہ آپ کو مل جائے گا, نہیں تو اس سے بہتر اللہ آپ کو دے گا. بالکل میم, تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دس کویسچن. مس طلعت, یس مس طلعت پلیز. جی میں ایک چیز پوچھنا چاہیے تھی, جیسے سم ٹائم آپ کو لگ رہا تھا آپ یہ بھی کر لیں, آپ کو یہ بھی انٹرسٹ ہے, آپ کو یہ بھی مطلب آپ نے کرنا ہے یا آپ کا انٹرسٹ ہے, تو یہ کیسے پتا ہوگا مطلب کہ پیشن کا کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ میرا یہ پیشن ہے؟ کیا وہ کر کے آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ میرا پیشن ہے؟ ہاں جی بالکل, آپ نے اگر جو کام کر کے آپ سیلف سیٹسفائی ہوں وہ آپ کا پیشن. آپ جو ہے جس کو آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو پھر سکون کی نیند کتنی آئے گی اگر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے دیکھیں. کئی دفعہ دل کا فیصلہ کوئی اور ہوتا ہے, دماغ کا فیصلہ کوئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کبھی دل کی مانتے ہیں کبھی دماغ کی مانتے ہیں. بہت کم آپ کی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں جن میں دل اور دماغ دونوں اکٹھے ہوں.
لیکن آپ جو ہے اس فیصلے میں آپ جو ہے آپ کو اتنا مطمئن آپ جو ہے انٹرنلی اپنے آپ کو فیل کریں گے اور اندر سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ شاید ہی وہ کام چاہے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے سیلف سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ کا جو ہے آپ سمجھے کہ اس سے میم آپ کو یہ پتا بالکل لگتا ہے کہ اس سے نا مجھے میم ایک حضرت علی کا کال بھی یاد آ گیا کہ جو کام آپ کو تھکائے نا بس وہی کام کریں. جی جی ہاں مطلب کہ آپ بالکل فار ایگزامپل ہم جاب کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ آپ کو اچھی چیز نہیں لگتی ہے. اگر ہم کوئی جاب کر رہے ہیں یا ہم کیونکہ کوئی وہ کام آپ کر نے رہے دیکھے ہیں، نا، اگر آپ جاب کو بھی اگر خوشی خوشی دیکھیں جو کام کرنا بالکل ہے وہ تو بالکل کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل اگر آپ یہ بوجھ سمجھ کے کوئی کام کریں گے تو وہ تو ایگزیکٹلی آپ کو ڈسٹروائے کرے گا، وہ آپ ڈسٹرائی کی کرے گا. زندگی میں کوئی چینج لائے گا ہی نہیں. بالکل بالکل میم، بالکل بالکل میم. تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دس کوشچن. تھینک یو مسز آرا. محمد صاحب نے ایک کوٹ میرے خیال سے شیئر کیا کہ the best motivators in life are the threats. Those should be cultivated into opportunities. بالکل. اور آگے لکھا ہے کہ threats should be taken as challenges and without any fears. بالکل. Miss Asia is also here. Miss Asia Khawé. I think Miss Asif, yes, she's here. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال، میں ٹریول کر رہی ہوں لیکن اتنی اچھی ڈسکشن ہے، مجھے بہت اچھا لگا طاہرہ کو سن کے. ہمیشہ طاہرہ کو میں نے یہ دیکھا کہ طاہرہ نے ہمیشہ جو ہے وہ ہیلپ فل رہی اور ہمیشہ اچھا گائیڈ کرنے والے لوگوں میں رہی، اور میں نے تو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے. یہ میری سینئر ہوتی تھی، تو جو گائیڈنس انہوں نے دی کام کرتے ہوئے، میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے جو آپ کو اتنا گائیڈ کرتے ہیں. پھر یہ میری زندگی میں ایک ایسا اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. مجھے دوسروں کو جو ہے خوش دیکھ کے ویسی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ یہ میرا اپنے کام ہوا. بالکل میم، بالکل بالکل. Thank you, Miss Asia. Okay, if anyone has any question, Mohammed Saab, you can unmute your mic and you can give any remark. So if anyone has any question, please, they can unmute their mic and if they want to give any remark, please go ahead. I think this is pretty much it. If this is the last question, ma'am, this is the last question. Given your vast experience, what advice would you offer to young students aspiring to excel in the field of chemistry or pursue a career in academia? ہاں جی بیٹا، اپنا گورنمنٹ نے بہت ساری فیسلٹیز آپ کو دی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنا بی ایس تک جو ہے یہاں کمپلیٹ کریں، کیونکہ بی ایس لیول پہ اتنا جو ہے وہ ریسرچ نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے آپ ایچ ای سی کے لیے آپ جو ہے وہ آپ اپلائی کریں اسکالرشپ کے لیے، اور کم از کم جو ہے وہ ریسرچ ورک کے لیے آپ ابراڈ ضرور جائیں. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے سارا کام ہی ادھر جا کے کریں. اپنے سیمپلز وغیرہ ادھر پریپیئر کریں اور ان کو اینالائز کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ادھر اتنی فیسلٹیز نہیں ہے، تو جو ہے نہ اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں، نہ اتنا جو ہے ہمارے پاس جو ہے انسٹرومنٹیشن ہے. تو آپ کو جو ہے جب بھی موقع ملے، کیونکہ جو ہے یہ ایکسچینج پروگرام میں ہر ملک میں آپ جو ہے وہ بچے جا سکتے ہیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹ ادھر بھی آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ فیسلٹی ہے کہ وہ باہر جائیں اور جا کر جو ہے اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کر کے اور اپنے ملک میں واپس آئیں اور دیکھیں، اپنے ملک کو فائدہ دیں اور اس کے لیے کام کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو سو مچ. آپ آئیں اس سیشن میں، اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں بھی بڑا موٹیویٹ ہوا ہوں، اور اوبیسلی آپ باقی سب بھی بڑا ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی اکارڈنگلی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. اور انشاءاللہ دس سیشن ول بی از ریکارڈنگ ایٹ دا مومنٹ and it will be edited and it will be shared as well in the WhatsApp group. Also in the public chat, I'm going to share our social handles.
You can also go to these social handles of TutorBees and you can follow us there, and you can get all the updates and all the recordings that we are going to share in the future. So thank you so much, ma'am, and everyone for joining this session. And ma'am, Thank you. I would request Miss Asi as well. We both request you to join our sessions on Thursday, and it will be very nice to have you, and it will be our pleasure to have you as well. So Okay. So thank you so much, ma'am, and everyone. Thank And good night. Take care. Khuda Hafiz. Okay ji, thank you.